پروفیسر موران اپنے دوست ڈیٹیکٹیو فرانسس کوالز کو بتا رہا تھا کہ یہ پینٹنگ اوریجنل پیکاسو کی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک پینٹر جس کا حلیہ جوکروں کی طرح کا تھا آیا اور اس نے نمائش میں رکھی پینٹنگز کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی اور اسی پیکاسو کی نقلی پینٹنگ پر گندے انڈے مارے، اور اس شخص نے ہجوم میں چیخنا چلانا شروع کر دیا اور وہ آرٹ کے اگینسٹ باتیں کرنے لگا۔ اسی دوران وہ گیلری کے مینیجر کے آفس میں بھی جا کے شور کرنے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ اس کہانی میں جانیے۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے سسپینس سے بھرپور کہانی لے کر آیا ہوں اور کہانی کا نام ہے نقلی تصویر۔ ویسے مجھے مصوری کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، مگر یہ جانتا ہوں کہ بنیادی رنگ صرف 3 ہوتے ہیں: سرخ، نیلا اور زرد۔ یہ تصویر نقلی ہے۔ ڈیٹیکٹیو فرانسس کوالز نے گور کر اپنے ساتھی کو دیکھا۔ پروفیسر موران ایک چھوٹا سا مختصر سا آدمی تھا۔ عموماً وہ آرٹ اور آرٹسٹوں کے بارے میں چونکا دینے والے بیانات کا عادی تھا، لیکن یہ بات بہرحال شک و شبے سے بالاتر تھی۔ پروفیسر موران آرٹ کے موضوع پر سند کا درجہ رکھتا تھا۔ اس وقت وہ دیوار پر لٹکی ہوئی ایک تصویر کو ناگوار انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس کا پائپ اس کے دانتوں کے درمیان دبا ہوا تھا۔ ڈیٹیکٹیو فرانسس کوالز نے کیٹلاگ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اس تصویر کا نام ہے شراب نوش۔ یہ تصویر پیکاسو کے ابتدائی دور کی تھی۔ اسے 1903 میں بنایا گیا تھا۔ یہ تصویر 24 مکعب انچ کی تھی۔ اس میں ایک شرابی کو بنایا گیا تھا جو اپنے سامنے میز پر شراب کا ایک جام لیے بیٹھا تھا۔ نقلی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ڈیٹیکٹیو کوالز نے پروفیسر سے پوچھا۔ تمہارا مطلب ہے یہ پیکاسو کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ یہ اصل نہیں ہے بلکہ کاپی ہے۔ ڈیٹیکٹیو کوالز نے کچھ گھبرائے انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ یہ پریس ڈے تھا اور انٹرنیشنل ماڈرن گیلری میں کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر داڑھیوں والے چہرے تھے جن کے چہروں سے تجربہ اور مہارت حویدہ تھی۔ یہ لوگ تصاویر کو دیکھ دیکھ کر اپنے کیٹلاگوں میں نوٹ لکھ رہے تھے۔ آخر تم نے کس بنا پر یہ بات کہی ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جواب میں پروفیسر نے ہاں سے بلند لہجے میں کہا، تصویر اگر دیوار پر نہ لگی ہو تو ٹیسٹ کے ذریعے نقل کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ کینوس اور پینل کے جائزے سے بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ آج سے 50 سال قبل کچھ ہوشیار لوگوں نے وان گون کی تصویروں کی بہت سی نقلیں بازار میں پھیلا دی تھی۔ فوری طور پر ان پر کوئی اعتراض مشکل تھا، مگر پھر جب انہیں ایکس رے کے ذریعے پرکھا گیا تو پتہ چلا کہ وان گون کے موٹے برش کی نقل کی گئی ہے، مگر اس تصویر پر یہ طریقہ استعمال نہیں کر سکتا، ضرورت بھی نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ آخر میں نے کیسے کہہ دیا کہ یہ نقلی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ بات بس چھٹی حس کے سہارے کہی ہے۔ نقلیں اصل کی جاذبیت نہیں رکھتی، زندگی سے خالی ہوتی ہیں۔ ذرا اس تصویر کے بائیں گوشے پر نگاہ ڈالو، کیا یہ تمہیں بے جان سا نہیں لگتا؟ پیکاسو کی تصویروں میں تذبذب نہیں لگتا، جبکہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اس کی تصویر شراب نوشی کی نقل ہے۔ یہاں اور بھی تو لوگ ہیں جو ایکسپرٹ کہے جا سکتے ہیں، ڈیٹیکٹیو نے کہا۔ ضرور، پروفیسر نے تلخی سے کہا۔ ایسے ماہروں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ بھی بہرحال تھوڑا وقت لیں تو جان جائیں گے کہ یہ تصویر اصلی نہیں۔ چلو بیکرسن کے پاس چلتے ہیں، تصویروں کی نمائش وہی کر رہا ہے۔ میں اس تصویر کو دیوار سے اتروا دوں گا۔ بیکرسن لمبے قد کا ایک دبلا پتلا آدمی تھا۔ اس نے پروفیسر کی بات کو بڑے مؤدب انداز سے سنا، لیکن اس نے تصویر کو دیوار سے نہیں اتارا۔ پروفیسر، میں تمہاری رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن تم جو یہ بات کہہ رہے ہو وہ ایک بڑے الزام سے کم نہیں۔ ایسی کوئی بات ہے نہیں، پروفیسر نے کہا۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ یہ تصویر نقل ہے۔ پھر بھی اگر تم اسے دیوار پر لٹکا کر اپنا مذاق اڑانا چاہتے ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پروفیسر، مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ وہ لوگ اس وقت بیکرسن کے آفس میں تھے۔ بولتے ہوئے اس نے کچھ کاغذات کا جائزہ لیا، پھر اس نے کہا، یہ تصویر جس کے بارے میں تمہاری رائے ہے کہ نقلی ہے، اس نمائش میں بھی رکھی گئی تھی جو کونسل آف کلچرل گائیڈنس نے منعقد کرائی تھی۔ مجھے علم ہے تم دورے پر گئے تھے اور تم نے اسے دیکھا بھی ہوگا۔ تمہیں بتا دوں، یورپ کے متعدد ماہرین اسے دیکھ چکے ہیں، کسی نے بھی اسے نقلی قرار نہیں دیا۔ پھر میں تمہاری بات کیسے مان لوں؟ اس موقع پر ڈیٹیکٹیو کوالز نے مداخلت کی۔ فرض کرو اصل تصویر چرائی گئی ہو اور اس کی جگہ نقل رکھ دی گئی ہو، تو کیا اصل کو بازار میں بآسانی فروخت کیا جا سکتا ہے؟ بیکرسن نے نفی میں سر ہلایا۔ تقریباً ناممکن ہے۔ ہر ڈیلر اور ہر خریدار کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تصویر چوری ہو چکی ہے۔
ہاں شاید کوئی ایسا شخص خرید لے اسے جو اپنے ذخیروں کو چھپا کر رکھتا ہو، مگر ایسے لوگ صرف قصے کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیٹیکٹیو کوارلز نے پروفیسر کی سمت دیکھا۔ پروفیسر نے پائپ سے ایک گہرا کش لیا اور بولا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ تصویر نقلی ہے۔ انہوں نے گیلری کے دروازے پر سے کچھ آوازیں ابھرتی سنی۔ شاید یہ بات کسی اور نے بھی نوٹ کر لی ہے، پروفیسر نے کہا۔ بیکر کے کمرے سے نکل کر انہوں نے دیکھا کہ بلند ہونے والی آوازیں ایک عجیب و غریب شخص کی ہیں۔ یہ ایک لمبے قد کا دبلا پتلا جوان آدمی تھا۔ اس کی ناک کسی طوطے کے چونچ جیسی تھی اور اس کی گانٹھی خاصی بڑی ہوئی تھی۔ اس کے بدن پر جو لباس تھا وہ بھی بڑا عجیب تھا۔ ایسا لباس 19ویں صدی کے مصوروں میں رائج تھا۔ اس کا لباس ایک سبز رنگ کے مخملی لبادے پر مشتمل تھا، جس کی آستینیں چوڑی تھیں اور جس میں بڑی بڑی جیبیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے نیچے اس نے سرخ رنگ کا ریس کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس وقت بہت سی نظریں اس کارٹون پر لگی ہوئی تھیں اور وہ بلند آواز میں بک رہا تھا، یہ سب کیا بکواس ہے، بکواس اور ردی چیزیں، یہ دیکھو، اسے دیکھو۔ اور وہ، اس نے اپنی انگلی سے 3 تجریدی تصویروں کی سمت اشارہ کیا۔ آخر لوگ اس قسم کی حماقتوں کو کب تک برداشت کریں گے؟ اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی وضع کی جیبی گھڑی برآمد کی، اسے دیکھا اور بولا، تمہارا وقت اب گزر چکا ہے۔ وہ ایک شخص کی سمت متوجہ تھا جس کے چہرے پر داڑھی تھی اور جو آرٹ کا کوئی نقاد لگتا تھا۔ وہ غریب اس جملے پر دبک سا گیا۔ پروفیسر موران بھی اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں موجود لوگ اس کی باتوں پر توجہ نہیں دے رہے تھے، تاہم اس کی وضاحت ان کے لیے ضرور دلچسپ تھی۔ درمیان میں وہ اپنے لبادے کی جیبوں میں ہاتھ بھی ڈال رہا تھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہاں اس نے بم رکھ چھوڑا ہو۔ 1-2 افراد باہر جانے کے لیے چلے تو انہیں ایک دم سے رک جانا پڑا، کیونکہ اس عجوبے نے بلند آواز سے پکارتے ہوئے کہا تھا، جاؤ نہیں۔ پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ہم یہ تمام گند باہر پھینکنے والے ہیں۔ جوان آدمی نے ہنکارا مارا، سب کو سیدھی سیدھی مصوری کی طرف پلٹنا ہوگا۔ ایسی تصویریں بنائی جائیں جسے لوگ پسند کرتے ہوں۔ صرف بنیادی رنگوں کا استعمال کیا جائے، یعنی سرخ، سبز، نیلے اور زرد رنگوں سے تصویریں بنائی جائیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی جیبی گھڑی نکالی اور اسے دیکھا۔ پھر وہ مڑا تو اس کا منہ دیوار پر لگی پکاسو کی اس تصویر کی سمت ہو گیا جس کا نام شراب نوش تھا۔ یہ تو دیکھو، وہ چلایا، مصوری کا ایک بدترین نمونہ، بدترین مصور پکاسو کے برش سے۔ میں ابھی بتاتا ہوں سب کو کہ میں اس مصور کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں۔ رک کر اس نے اپنی جیب میں پھر ہاتھ ڈالا اور اس بار جب وہ باہر نکلا تو اس میں چند گولے سے دبے ہوئے تھے۔ اس نے دوسرے ہی لمحے انہیں کھینچ کر دیوار پر لگی تصویر شراب نوش پر مارنا شروع کر دیا۔ یہ گندے انڈے تھے جو اس تصویر پر برسا رہا تھا۔ فضا میں ایک دم سے بو پھیلنے لگی۔ میں اس آدمی سے بات کرنا چاہتا ہوں جس نے یہ نمائش منعقد کرائی تھی، جوان مسرح نے کہا۔ پھر وہ لمبے قدموں کے ساتھ بیکرسن کے آفس میں جا گھسا۔ آرٹ ڈیلر بیکرسن کسی مجسمے کی طرح دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ بھی اندر چلا گیا۔ دیکھتے دیکھتے وہاں موجود تماشائی اور نقاد سب کے سب بیکرسن کے آفس کی سمت لپکے۔ ان میں سے تقریباً 6 عدد افراد تو اندر ہی گھس گئے، باقی دروازے پر رک گئے۔ ان کے درمیان باتیں شروع ہو چکی تھی اور فضا میں شور بڑھ رہا تھا۔ پاگل ہے کوئی، سب اشتہار بازی کے طریقے ہیں، ناقص انتظام کی ایک مثال۔ کمال ہے، پروفیسر موران نے کہا۔ اس شخص نے انڈے برسانے کے لیے ایک ایسی تصویر چنی جو جعلی ہے۔ ڈیٹیکٹیو کوارلز نے سوچتے ہوئے سر ہلا دیا، اس کا ذہن کسی اور طرف تھا۔ وہ 2 افراد جنہوں نے بھورے رنگ کی وردی پہن رکھی تھی اندر آئے۔ انہوں نے عجلت کے ساتھ دیوار پر لٹکی ہوئی تصویر کو جو انڈوں کے مادے سے لت پت تھی اتارا اور چل پڑے۔ بڑی تیزی دکھائی انہوں نے، پروفیسر نے جملہ کسا۔ ہاں، بلکہ کچھ زیادہ ہی تیزی کہو، ڈیٹیکٹیو کوارلز نے کہا۔ پروفیسر میرے ساتھ آؤ۔ پھر وہ آندھی کی طرح جھپٹا۔ اس نے 2 میں سے ایک شخص کو زمین پر گرا دیا۔ پھر پروفیسر نے دوسرے آدمی پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں میں ہونے والی کشمکش اس وقت ختم ہوئی جب آفس کے افراد نے ادھر توجہ دی۔ اس لمحے ان دونوں نے تصویر کو وہیں چھوڑا اور باہر کی سمت بھاگے جہاں ایک کار ان کے لیے پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ اچھا ڈرامہ رہا، پروفیسر نے کہا، لیکن میں سمجھا نہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ دیکھو، میں بتاتا ہوں تمہیں، شاید میرا اندازہ صحیح ہو۔ ڈیٹیکٹیو کوارلز نے صفائی کے لیے تھوڑا سا رنگ طلب کیا۔ پھر اس نے تصویر کو اچھی طرح صاف کر کے اس کا جائزہ لیا۔ اس نے تصویر کے عقب کو انگلیوں سے ٹٹولا۔ اس کے بعد اس نے عقبی حصے کو ایک چاقو سے کھولا۔ پتہ چلا کہ اس کے نیچے ایک تہہ اور بھی ہے۔ جب اس نے یہ حصہ بھی تراش دیا تو نیچے کوئی درجن بھر پیکٹ درے دکھائی دیے۔ ڈیٹیکٹیو کوارلز نے ان میں سے ایک پیکٹ کو کھول کر دیکھا۔ اس کے اندر سفید رنگ کا پاؤڈر بھرا ہوا تھا۔ تو یہ تھا سارا معاملہ، ان میں ہیروئن بھری ہوئی ہے۔
بعد میں ڈیٹیکٹیو کوالز نے بیکرسن اور پروفیسر موران سے باتیں کرتے ہوئے کہا، تفصیلات کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اصل تصویر کو یورپی ممالک کے دورے پر روانہ کیا گیا تھا۔ دورے کے اختتام پر پکاسو کی اس تصویر کی جگہ نقلی تصویر رکھ دی گئی۔ اس کے اندر ہیروئن کی ایک بڑی مقدار دری گئی تھی۔ انگلینڈ کے اندر ہیروئن اسمگل کرنے کا یہ انوکھا طریقہ تھا۔ بلا شبہ گینگ اس تصویر کو پہنچتے ہی بدلنے والا تھا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنے پلان میں کامیاب نہیں ہوئے۔ رک کر اس نے بیکرسن سے پوچھا، میرا خیال ہے وہ یہ کام کسی ایسے آدمی سے لینے والے تھے جو تمہارے ہاں ملازم ہوگا۔ تم نے حال ہی میں اپنے پاس سے کسی کو نکالا تو نہیں ہے؟ بیکرسن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ایک شخص کو میں نے نکالا ہے، پیٹر نام تھا اس کا، میرے ہاں پیکنگ کا کام کرتا تھا۔ پھر تو یہ آدمی وہی ہوگا، ڈیٹیکٹیو کوالز نے کہا۔ اصلی پکاسو وہ حفاظت سے لے آئے تھے، مگر ان کے پاس تبدیلی کے لیے کوئی آدمی نہ تھا۔ اس طرح تم نے دیوار پر وہی تصویر لٹکا دی جو نقلی تھی۔ یہ صورتحال اسمگلروں کے لیے بے حد تشویشناک تھی۔ کوئی بھی کسی وقت اس کی سمت متوجہ ہو سکتا تھا، اس لیے انہوں نے وہ ترکیب کی جس سے ہم لوگ بخوبی واقف ہیں۔ انہیں موقع ملتا تو وہ اصل کو تھوڑی ہی دیر میں واپس کر دیتے۔ زیادہ سے زیادہ اس شخص پر تھوڑا سا جرمانہ ہو جاتا جس نے مسحرے کا رول ادا کیا تھا۔ یہ شخص اسمگلروں کے گروہ کا تھا، اس کی وجہ سے پولیس کو آسانی ہوئی، اور وہ نہ صرف اصل تصویر برآمد کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ متعدد بدماشوں کو پکڑ بھی لیے گئے۔ اگر تم ذرا بھی دیر کرتے تو وہ نکل گئے تھے، پروفیسر نے پائپ کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا۔ تعجب ہے کہ آخر تم نے اندازہ کیسے لگایا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے؟ حقیقتاً مجھے تصویر ہٹانے والوں کی عجلت نے سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ تصویر پر انڈے پھینکے جانے کے بعد سے گیلری کے باہر کوئی بھی نہیں گیا تھا۔ بیکرسن کے پاس بھی فون کرنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ پھر سوال یہ تھا کہ آخر ان آدمیوں سے کس نے کہا کہ وہ اندر آ کر تصویر ہٹا دیں؟ ایک بات اور، میں یہ بھی جان گیا تھا کہ لبادے والا مسحرہ بہرحال آرٹسٹ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ پروفیسر نے پوچھا۔ تم لوگ تو صرف اس کی حرکات پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، جبکہ میں اس کی گفتگو کو بھی دھیان سے سن رہا تھا۔ مجھے ویسے مصوری کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، پھر بھی میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بنیادی رنگ صرف 3 ہے، یعنی سرخ، نیلا اور زرد، مگر اس شخص نے اس میں سبز رنگ کا اضافہ کر کے خود ہی اس بات کی انجانی وضاحت کر دی تھی کہ وہ کوئی مصور نہیں ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔